بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله تعالى في مقام آخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیو، عزیزو، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو، آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو، کیا ہی مزہ آ جائے جینے کا، مرنے کا، عمل کرنے کا۔ اصل میں یہ زندگی عزیزو آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چپے چپے پہ میری عبادت ہو، بندے میرے سامنے آئیں، سجدہ ریز ہوں، میرے سامنے رونا دھونا ہو، مجھے منانا ہو، یہ اللہ جل جلالہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اور اس کے لیے سب سے شاندار عبادت، سب سے عمدہ عبادت، پہلے درجے کی عبادت وہ نماز کی عبادت ہے۔ نماز شاندار ہو جائے، نماز بہترین ہو جائے، نماز مزیدار ہو جائے، نماز جاندار ہو جائے، عزیزو یہ ایک مستقل محنت ہے۔ ایک دن سے، 2 دن کی محنت سے، 1-2-4 مہینوں کی محنت سے، 1-2 مذاکرے کی محنت سے یہ کام قابو میں نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے زندگی لگانی ہوتی ہے، تب جا کر نماز کے اندر جان آتی ہے۔ نماز کو سیکھنا پڑتا ہے، نماز کے لیے جان لگانی پڑتی ہے۔ ایسے لوگ اللہ نے اس امت کے اندر پیدا فرمائے ہیں، لمبے قد والے اور جسیم قدیم لوگ، مگر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے قد کو، اپنی جوانی کو ایسا جھکایا ہے کہ کمر ہی جھک گئی ہے۔ ایسا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو راضی کیا۔ عزیزو ہمیں تو شاید نماز کا مزہ لگا ہی نہیں ہے۔ نماز ایک نشہ ہے، نماز اللہ سے ایک گمنام ملاقات ہے۔ بندہ ہو اور باوضو ہو، صاف ستھرے لباس میں ہو، معطر جسم میں ہو، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور ذہن یہاں نہ ہو، کہیں اور چل رہا ہو، بتائیے ملاقات کا مزہ کیا آئے گا؟ نماز تو اللہ سے ملاقات ہے۔ اگر انسان اللہ کے در پہ آئے، باوضو ہو کر آئے، صاف ستھرا ہو کر آئے، اور چلا جائے اور اللہ سے ملاقات کا مزہ نہ ہو۔ انسان اپنے اماں سے ملاقات کرتا ہے، انسان اپنے ابا سے ملاقات کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، اور انسان کے دل کے روئیں، وجود کے روئیں کے اندر ایک تسکین ملتی ہے۔ مگر ایک نماز ہے جو اللہ سے ملاقات تو ہے عزیزو، مگر ملاقات کا مزہ نہیں ہے۔ ہم نے اس مزے کو سیکھا ہی نہیں ہے، اس مزے کو پایا ہی نہیں۔ ورنہ 2 رکعت نماز سے وہ کام بن سکتے ہیں جو باری رقم سے نہیں بن سکتے۔ ہم نے پیسے سے مسائل حل کروانے سیکھے ہیں،
2 رکعت نماز سے مسائل حل کبھی کروائے ہی نہیں اللہ سے. 2 رکعت نماز ایک طرف اور ساری دنیا کی طاقت اور ساری دنیا کی دولت ایک طرف، یہ 2 رکعت کا مقابلہ دنیا کی طاقت دنیا کی دولت نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اللہ سے رابطہ کر کے آنا ہے، یہ اللہ سے ملاقات کر کے آنا ہے. دنیا تو دنیا ہے، اس کی اللہ سے ملاقات کے سامنے کیا حیثیت ہے. یہ ایک مشق ہے. دن میں 5 مرتبہ باجماعت مرد مسجد میں آ کر اللہ سے ملاقات کرتے ہیں. عزیزو، یہ بڑی فکر کی بات ہے. زمانے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 50 سال 70 سال 80 سال. آیا نماز میں دھیان ہے یا نہیں ہے؟ نماز میں اللہ نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہو جائے، ایسی محنت ہو جائے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ سامنے آ جائیں، بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہو. جب تک نماز کے اندر یہ کیفیت نہیں بنے گی تب تک نماز نہیں سمجھی جائے گی. بندے کے سامنے اللہ دنیا میں آ نہیں سکتے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا محنت کتنی کرو، نماز کو اتنا شاندار بناؤ گویا اللہ سامنے کھڑے ہیں اور بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اس سے گم ہو جاؤ نماز میں. اس کے لیے عزیزو، مجھے آپ کو، ہمارے بچوں اولادوں کو، مستورات کو کتنی محنت کرنی پڑے گی. نماز جاندار ہوگی، زندگی شاندار ہوگی. ورنہ عزیزو، ہماری نماز تو اللہ معاف کرے اٹھک بیٹھے گئے، بس آئے 2 سجدے لگائے جلدی میں اور اپنا گویا کہ اللہ کو احسان جتلا دیا کہ ہم نے نماز ادا کر دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ایک مرتبہ ممبر سے اعلان فرمایا، لوگوں سنو. بس اوقات ایسا ہوتا ہے، فرمانے لگے، انسان زندگی گزار دیتا ہے، اسلام میں زندگی گزارتا ہے، نماز پڑھ پڑھ کے بوڑھا ہو جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا داڑھی سفید ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، مگر اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اس لیے کہ اس نے نماز سمجھ کی نہیں پڑھی ہوتی، نماز کو سیکھ کے نہیں پڑھا ہوتا. بڑھاپے میں چلا گیا، موت کے قریب پہنچ گیا، مگر نماز کو نہیں سیکھا، اس لیے نماز پر جو کچھ ملنا چاہیے تھا اللہ کے ہاں نہیں مل رہا. برملا ممبر سے اعلان فرمایا، امت کو جگایا، فکر مند کیا کہ اپنی نمازوں کو سیکھ کے پڑھو، اپنی نمازوں کے اندر جان لاؤ، روح پیدا کرو. اللہ کا دھیان جسے نماز میں نصیب نہ ہو عزیزو، تو باہر کی دنیا میں کیسے خیال آئے گا اللہ بھی ہیں. 10 منٹ 20 منٹ کی نماز میں اگر اللہ یاد آ جائے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، بلا مارکیٹ میں اللہ کو ہم بھول ہی نہیں سکتے ہیں، نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ نماز میں اللہ کو دیکھا ہے، نماز میں اللہ سے ملاقات کی ہے. انسان جس سے ملاقات کرتے اس کے اثرات کتنے دن تک باقی رہتے ہیں. سب کو بتاتا ہے میری فلاں سے ملاقات ہوئی تھی اور فلاں دن ملا تھا. اس کے اثرات، اس کے چرچے، اس کے تذکرے زبانوں پہ رہتے ہیں. مگر اللہ سے ملاقات نماز کے ذریعے ہو رہی ہے، دھیان نصیب نہیں ہو رہا. اس کو عزیزو اتنا سیکھنا ہے، اس پہ اتنی محنت کرنی ہے کہ موت سے پہلے ہماری نماز بن جائے. نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز ادا کرنی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز ادا کرنے کا اطمینان سے. ورنہ اللہ کے نبی نے بڑی سخت وحی سنائی. انسان نماز پڑھتا ہے، پڑھ کے چلا جاتا ہے، نماز بدعا دیتی ہے کہ اللہ جیسے اس نے مجھے تباہ کیا تو بھی اسے تباہ کر دے. کالے کپڑے میں لپیٹ کر نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ دنیا کے سارے کام اطمینان سے ہوں، دنیا کی ہر ڈیوٹی اطمینان سے ہو، نمبر بڑھانے کے لیے، ڈگری لینے کے لیے، گریڈ بڑھانے کے لیے کتنے پاپڑ بیچنے پڑتے ہیں. اللہ کے ہاں کوئی گریڈ نہیں بنانا، اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل نہیں کرنا. تو اللہ
فرشتوں سے کہتے ہیں اس نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مار دو. کیا کیا اس نے؟ اس لیے عزیزو اس کو سیکھنا ہے اور اس کے لیے زندگی چاہیے، اس کے لیے ٹائم چاہیے، اس کے لیے مشق چاہیے. انسان انفرادی طور پہ کھڑا ہو جائے، اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کرے. اور اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ایمان والے، کامیاب اور صحیح مومن وہ ہیں جو اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ہر نمازی کامیاب نہیں ہے، ہر نمازی کامیابی تک پہنچنے والا نہیں ہے. وہ کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے دنیا اور آخرت میں جس کی نماز کے اندر اللہ کا دھیان ہو. ورنہ تو سورۃ الماعون 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، ہم میں سے اکثر کو یاد ہوگی. اس سورت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں فویل للمصلین، نماز پڑھنے والے تباہ ہو گئے. فویل للمصلین، نماز پڑھنے والے تباہ ہو گئے. ارے نماز پڑھنے والا تباہ ہو گیا تو جو نہیں پڑھتا اس کا کیا بنے گا؟ کون سا نمازی تباہ ہو گیا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز پڑھتا ہے نماز کی خبر نہیں ہوتی میں نے نماز پڑھی ہے. نماز میں بھی دھیان اللہ کا نصیب نہیں ہوتا. اللہ فرما رہے ہیں ایسے نمازی تباہ ہو گئے. نماز کو سیکھنا، نماز کو نماز بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا. عزیزو اگر ہم صحابہ کی نمازوں کو دیکھیں تو جتنی زندگی یقین کیجیے اگر نماز پڑھی ہے تو ہمیں اپنی پڑھی ہوئی نماز پر استغفار کرنا ہوگا. بلکہ یہاں تک بھی فرمایا اگر ہم صحابہ کی نمازوں کو دیکھیں تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اپنی ساری زندگی کی نمازوں کو لوٹانا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، مصلی رسول پہ زخمی کیا گیا، بے ہوش ہیں. صحابہ آ رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، عمر اٹھیے نماز کا ویسے اٹھا رہے ہیں، عمر اٹھیے. حضرت عمر شدید زخمی حالت میں، بے ہوشی میں. کسی صحابی نے بتایا یہ ہوش میں نہیں آئیں گے، ان کو ہوش میں لانے کا ایک ہی ذریعہ ہے. بتائیے کیا ہے؟ ان کے کان میں بولو عمر اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضرت عمر کے کان میں صحابی نے فرمایا عمر قم، کھڑے ہو جائیے نماز کا وقت ہے. حضرت عمر فوراً ہوش میں آئے اور کہنے لگے عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں تیری جان ہے، جو انسان نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. دنیا سے جا رہے ہیں، 27 ذی الحج کو مصلی رسول پہ زخمی ہوئے ہیں، 3 دن بعد شہید ہوئے ہیں. بتائیے کتنی سیریس حالت ہوگی، مگر نماز کا اعلان آواز کان میں گونجتی ہے، ہوش میں آ جاتے ہیں ورنہ بے ہوش ہیں. نماز کا اتنا اہتمام ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ظالموں نے شہید کیا، صحابہ فرمانے لگے لوگوں تم بڑے ظالم ہو، تم نے بڑے لوگوں کو شہید کیا، اس مظلوم انسان کو کیوں شہید کیا؟ یہ تو ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن اللہ کو سناتے تھے. الف لام میم سے ون ناس تک سارا قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں ایک رکعت میں مکمل کر لیتے تھے. انسان ہیں ہماری طرح، تھکتے ہیں، کمر میں درد ہوتا ہے، ٹانگیں ساتھ چھوڑتی ہیں، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، مگر ملاقات کا مزہ اتنا ہے، اللہ سے بات کرنے کا مزہ اتنا ہے، تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہوتا. مسلم ابن یسار رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، مسجد میں آ کر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. کچی مسجد تھی، اس مسجد کے ہال کا ایک ستون گر گیا. مسجد کا ایک ستون گرا ہے، لوگ باہر سے دوڑ کر اندر آئے ہیں، حضرت کھڑے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ مسجد کی چھت گری ہے. نماز مکمل ہوئی، مسجد کے ہال میں رش دیکھا، کہنے لگے کیا ہوا تم اندر آئے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں چلا مسجد کی چھت کا ستون گر گیا ہے. ایک بزرگ ان کا بدن کا کوئی حصہ ضائع ہو گیا. ڈاکٹروں نے بتلایا
اسے کاٹنا پڑے گا، اور وہ کٹوانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لوگوں نے بتایا بھائی اگر ان کا بدن کا یہ حصہ کٹوانا ہے، باقی جسم کو بچانا ہے تو ایک ہی صورت ہے، باقی کوئی نہیں۔ ہاں بتاؤ کیا یہ سو جائیں پھر کاٹیں؟ کہا نہیں، یہ تو جاگ جائیں گے، کیا کرنا ہے؟ کہا یہ جب دھیان رکھنا ڈاکٹر کو بلا لیں، حکیم کو، جب یہ نماز کی نیت بانے نے دنیا جہاں کی کوئی خبر نہیں ہوتی، ان کے جس حصے کو کاٹنے کاٹ دیجیے۔ عزیزو اگر ہماری نماز اس طرح کی بن جائے، بتائیے ہمارے دنیا اور آخرت کے کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں۔ ہم باری رقم دینے کے لیے تیار ہیں، مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ ہم نے تسبیحات بھی کر لی، ہم نے تعویذ بھی باندھ لی ہے، ہم نے وظیفے بھی پڑھ لیے، ہم نے پیسہ بھی لگا دیا، ہم نے تعلقات بھی لگا دیے، مگر مسائل ہیں کہ حل ہوتے نظر نہیں آتے۔ اس لیے کہ مسئلہ جہاں سے حل ہوتا ہے وہاں سے تو کیا ہی نہیں ہے۔ پیسے سے مسائل تھوڑی حل ہوتے ہیں، تعلقات سے تھوڑی مسائل حل ہوتے ہیں، فون کرنے سے، رابطہ کرنے سے مسئلہ حل تھوڑی ہوگا۔ مسئلہ حل کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، 2 رکعت سے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے عزیزو یہ جو صحابہ کی نماز ہے، ہم اسے پڑھیں، اسے دیکھیں اور اس کی روشنی میں اپنی نماز کی اصلاح ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرض وفات میں ہے اور نماز کی اتنی فکر ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ ہے، اور اتنا شاندار باغ ہے کہ درخت آپس میں ایسے ملے ہوئے ہیں کہ اندر باغ کے اندر آ کر چڑی گھستی ہے تو کہیں سے چڑیوں کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ ٹھنڈے چشمے ہیں، پھلدار درخت ہیں، گنے درخت ہیں، اور کیا خوبصورت منظر ہے۔ اپنے ساری زندگی کا سرمایہ یہی باغ ہے۔ ہم تو پارک میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں واہ واہ کتنا زبردست پارک ہے، جہاں درخت ہوتے ہیں پھل کوئی نہیں ہوتا، چشمے کوئی نہیں ہوتے، وہاں اپنا باغ ہے، یہ کسی اور کا باغیچہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اپنا باغ ہو، پھلدار درخت ہوں، میلوں لمبا ہو، ٹھنڈے پانی کے چشمے ہوں، نام میرا ہو، باغ میرا ہے، انسان کو کتنا فخر ہوتا ہے۔ نماز کا وقت ہوا، مصلی بچھائے، نماز شروع کر دی۔ نماز کے اندر اپنے باغ کا دھیان آیا، کیا شاندار باغ ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی مجھے باغ بڑا پسند ہے، مگر یہ اللہ سے ملاقات کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، لے لیجیے، اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ بڑا قیمتی ہے، بہت ہی اچھا ہے، دل کو باتا ہے، مگر ملاقات میں رکاوٹ ہے، مجھے نہیں چاہیے اسے باغ۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ بات کرنے سے، سننے سے تو ہم کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، مگر عزیز اس کے لیے بڑی ایمانی طاقت چاہیے، اس کے لیے بڑی محنت چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں بتلایا گیا، عشاء کے بعد نفل نماز کے لیے مصلی پہ آئے، فجر کی اذان شروع ہوئی اور آپ ایک ہی آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الرحیم۔ 7ویں پارے کی آیت ہے۔ آیت کیا ہے کہ اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ انہیں عذاب دے دیں تو آپ دے سکتے ہیں، اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ بادشاہ ہیں، معاف کر سکتے ہیں۔ اس ایک آیت کو پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے، امت کی معافی کا گویا کہ اللہ سے سفارش کرواتے گئے، ایک آیت ساری رات پڑھی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ ہم تو باہر بور نہیں ہوتے عزیزو، بازار میں دل لگتا ہے، مارکیٹ میں دل لگتا ہے، دوست یار ہوں دل لگتا ہے، بیوی بچے ہوں دل لگتا ہے، اپنی پسند کی باتیں ہوں سننے کو کرنے کو دل لگتا ہے، مگر مسجد میں آ کر دل نہیں لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ حدیث میں بتلائی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ گھر والوں کے ساتھ ہوتے، بات چیت کرتے، پیار محبت اور الفت کی باتیں ہوتی، گھر والوں کے ساتھ ہوتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، یہ صدا اٹھتی
اللہ کے نبی ایسے اٹھتے گویا کہ ہمارا اور اللہ کے نبی کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے، ابھی تک اپنے سے اب غیر بن کے جا رہے ہیں، اجنبی بن کر آپ اٹھ جاتے۔ اب چھوڑ دو اس اولاد کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ المنافقون، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کرے۔ ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، جس کی اولاد مسجد میں آنے کے لیے رکاوٹ بنے گی، جس کا کاروبار مسجد میں آنے کے لیے رکاوٹ بنے گا، فاولئک ھم الخاسرون، جاؤ تم نقصان اٹھانے والے ہو۔ مسجد سے اذان کی آواز ہو اور مسلمان دکان کھول کے بیٹھا ہو، مسجد سے اللہ بلا رہے ہوں اور انسان اپنے کاروبار میں مگن ہو، عزیزو مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، بڑا مجمع ہوگا نمازیوں کا، نماز کے لیے آنے والے بہت ہوں گے، مگر خشوع سے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، دھیان سے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عزیزو ہم اپنی نماز کو دیکھ لیں، ہر انسان اپنی نماز کو بخوبی جانتا ہے، ہمیں اپنی نماز پر کتنی محنت کی ضرورت ہے، اور یہ نماز اتنی شاندار عبادت ہے۔ اللہ نے دنیا میں جتنی عبادات اپنے بندوں کو دی ہیں، ساری عبادات نماز کے اندر رکھ دی ہیں۔ حج نماز کے اندر ہے، روزہ نماز کے اندر ہے، زکوٰۃ نماز کے اندر ہے، حج اس طرح نماز کے اندر ہے۔ حج کے اندر بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، نماز میں ہم بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ نماز کے اندر اس طرح ہے، زکوٰۃ کے لیے پیسہ کھپانا پڑتا ہے، نماز کے لیے پہلے پیسے لگا کر کپڑا خریدنا پڑے گا، ستر کو ڈھانپنا پڑے گا، پھر نماز ادا ہوگی۔ روزہ اس طرح ہے، روزے میں کھانا پینا منع ہے، نماز کے دوران بھی کھانا پینا منع ہے۔ حج کو اللہ نے نماز میں رکھا، روزے کو اللہ نے نماز میں رکھا، زکوٰۃ کو اللہ نے نماز میں رکھا۔ جو نماز پڑھے گا حج روزے زکوٰۃ کا ثواب ملے گا۔ ذکر کو، تلاوت کو، سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو، اللہ اکبر کو، یہ ذکر ہے، اور اتنا بھاری ذکر ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جو ایک مرتبہ بولتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک یہ سارا خلا نیکی سے بھر جاتا ہے۔ اس ذکر کو اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا، 10 رحمتیں اللہ اس پر نازل فرمائیں گے۔ درود پاک کی عبادت کو اللہ نے نماز کے اندر رکھ دیا ہے۔ تلاوت کو، سورۃ الفاتحہ کو، دیگر تلاوت کو اللہ نے نماز کے اندر رکھ دیا ہے۔ دعا مانگنا عبادت ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں دعا مخ العبادہ، یہ دعا ساری عبادت کا نچوڑ ہے۔ دعا کو اللہ نے نماز کے اندر رکھ دیا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تلاوت بھی نماز میں، ذکر بھی نماز میں، درود بھی نماز میں، دعا بھی نماز میں۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں میرے بندو، جو نماز پڑھے گا وہ ساری عبادات ایک وقت میں کر کے جا رہا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ ایک وقت میں صرف نماز کا بائیکاٹ نہیں کر رہا، وہ اتنی ساری عبادات کا بائیکاٹ کر کے جا رہا ہے۔ اس لیے عزیزو، ہم اپنی نماز کو جاندار بنائیں گے، نماز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جو کچھ نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کا کسی نہ کسی درجے میں ترجمہ آنا چاہیے۔ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اور عزیزو، اللہ کی مدد شاندار نماز پر ہے۔ ہم باہر پھل کی ریڑھی لگا کر بیٹھے، اور بہت سارے پھلوں والی ریڑھی لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، مگر لینے والا اس ریڑھی سے پھل لیتا ہے جس ریڑھی پہ پھل اچھا دکھے، ورنہ بیٹھے تو بہت سارے ہیں، آئیں گے گاہک ہم سے لیں گے، مگر ہم جا کر پھل دیکھتے ہیں، جو پھل اچھا لگے اسے لیتے ہیں۔ نماز تو سب پڑھتے ہیں، مگر اللہ اس کی نماز کو قبول کرتے ہیں جس کی نماز اللہ کو بھائے، اللہ کو اچھی لگے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے جو نماز پڑھے گا ہماری مدد اس کے ساتھ آ کے رہے گی، مگر نماز ہو، اٹھک بیٹھک نہ ہو۔ کیونکہ ہم ہر نماز کے اندر یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی تیری، مدد بھی تیری۔ عبادت آپ کی ہو رہی ہے، مدد بھی ہم آپ سے چاہ رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے نمازی کے ساتھ ہماری مدد ہے، مگر نماز ہونی چاہیے۔
پھر اللہ کی مدد آئے گی، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اتنی شاندار عبادت ہے، ہر عبادت کو اللہ رب العالمین نے زمین پر فرض کیا۔ روزے کا حکم زمین پر آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، حج کا حکم زمین پر آیا، پردے کا حکم زمین پر آیا، مگر جب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دینا تھا، معراج کروائی، عرش پہ بلایا، عرش پہ بلایا اور نماز کا تحفہ پیش کیا۔ جا میرے نبی، جب تک آپ کی امت آپ نماز پڑھتے رہیں گے تب تک آپ کے امت کا اور ہمارا رابطہ چلتا رہے گا۔ حضرت انس فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مرض وفات میں آپ کے پاس ہوں اور آپ چند لمحے بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ فرما رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ حضرت انس فرما رہے ہیں آپ یہ کہتے رہے حتیٰ کہ آپ کی آواز دھیمی ہو گئی، غرغرے کی حالت آ گئی، آپ کی سانس اکھڑنے لگی اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں، مگر آپ اس وقت بھی الصلاۃ کی صدا میرے کانوں نے سنی ہے۔ امت کو یہ بتا رہے ہیں، نبی جاتے جاتے بتا کے گئے ہیں، جس کی نماز کنٹرول میں ہے، جسے نماز کے اندر اللہ کا دھیان ہے، وہ مارکیٹ میں ہو، وہ بازار میں ہو، وہ گھر میں ہو، وہ پڑوس میں ہو، وہ جہاں کہیں ہو، اللہ کا دھیان اس سے ملے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا، اور جو نماز پڑھے گا اللہ کی مدد رہے گی، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اس لیے عزیزو، 2 رکعت نماز کی طاقت اگر ہمیں اندازہ ہو جائے تو ہم دنیا کے سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے نماز کی طرف آئیں۔ ہمیں ضرور فکر مند ہو کر اپنی بچوں کی مستورات کی، اپنے ذات کے اعتبار سے اور ان لوگوں کے اعتبار سے اپنی نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔